بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 دعائیں بتانے والا ہوں جن کے متعلق اللہ کے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعاؤں کو کثرت سے مانگا کرو۔ بہت سے لوگ ان 3 دعاؤں کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل نہیں کرتے۔ آج میں وہ مبارک دعائیں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لو تو پھر تمہیں کسی اور دعا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ ان 3 دعاؤں کو ضرور مانگا کریں، خاص طور پر تہجد کے وقت، کیونکہ تہجد کا وقت قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت مانگی جانے والی دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ 3 دعائیں تہجد کے وقت مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد یا کسی دعا بھی وقت جب آپ دعا کریں تو ان 3 دعاؤں کو ضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ یہ دعا مانگنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کسی اور دعا کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو میری آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اختتام تک میرے ساتھ جڑے رہیں، اسے مکمل دیکھیں، اور اگر آپ کو بیان اچھا لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ایمان فروز اصلاحی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ سبسکرائب کریں۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جی ہاں، جس طرح انسانی سر میں مغز دماغ ہوتا ہے تو انسان زندہ، صحیح و سلام اور صاحب عقل رہتا ہے اور ہر بات کو سمجھنا اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح دعا عبادت کا مغز اور اس کا جوہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے لو لگانی چاہیے اور اس سے دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے صرف وہی مانگتے ہیں جو ہمارے فوراً ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میرے پیاری ماؤں اور بہنوں، اکثر لوگ صرف رزق اور برکت ہی کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں عموماً یعنی التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دولت اور مال متاع میں برکت دے، اے اللہ ہمارے گھر کو برکتوں سے بھر دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو عوام مانگی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ دعائیں مانگنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور خوب مانگیں، کیونکہ ہمارے رب بہت کریم اور بڑے ہیں۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ رب العالمین اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، رزق کی جو دعا ہم کرتے ہیں، اس رزق کی ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرام پر لے رکھی ہے۔ جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح اور ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے۔ آپ ایک حقیر سی چونٹی کو دیکھ لیں، کیا اسے رزق نہیں ملتا؟ بے شک اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہاتھی جیسے عظیم الجث جانور کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ اس کی خوراک کتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی نواز رہا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ رزق کی یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، لہٰذا یاد رکھیے اگر کوئی چیز
ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہوگی تو ہم تک پہنچ کر رہے گی، اور اگر وہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو ساری دنیا کی کوششیں بھی اسے ہمارے نصیب میں شامل نہیں کر سکتی، تو وہ چیز زبان تک آ کر بھی حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی، کیونکہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی ذمہ داری خود لی رکھی ہے تو پھر ہم صرف اسی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں اور اسی کے لیے کیوں پریشان رہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے جنت کی ذمہ داری نہیں لی۔ جنت کے حصول کے لیے ہمیں تنگ و دود کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، عبادت کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ قبر اور حشر کی سختیوں سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قبر میں آؤ گے تو ہم بلا حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ نہیں، رزق کی ضمانت تو دی ہے، جس کے لیے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہاں، برکت اور مال و دولت کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا گناہ نہیں بلکہ عبادت ہے، لیکن آج میں آپ کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل پر رکھی ہے، یعنی جنت اور قبر کی منزل۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جنت پانے کے لیے عبادت لازم ہے اور مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک حدیث مبارک برحق ہے اور ہمیں ان پر کامل یقین ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس درود پاک پڑھ لیا اور سب کچھ معاف ہو گیا۔ یاد رکھیے، ان عبادت سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے لیے محض ذکر و اذکار کافی نہیں۔ چاہیں آپ مسجد میں اعتکاف کریں یا خانہ کعبے کے طواف کریں، کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک سچی توبہ نہ کی جائے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ اے اللہ، ہم سب سے بڑی خطا ہو گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں، آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما کر کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ اور دیگر عبادت صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اب آئیں ان 3 دعاؤں کی طرف جو آپ نے تہجد یا کسی بھی وقت مانگنی ہے۔ یہ وہ دعا ہیں جو اللہ کے نبی اور ہمارے ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ چند دن بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ دوبارہ حاضر ہوئے اور پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اب کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تاکید فرمائی، دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگو۔ پہلی دعا عافیت۔ عافیت کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی ہر برائی، بیماری، مصیبت اور پریشانی سے سلامتی۔ اگر عافیت مل جائے تو انسان دنیا میں بھی سکون رہتا ہے اور قبر و حشر میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری دعا شکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی۔ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، صحت، گھر، رزق، یہ سب عطا الہی ہے۔
کسی نبی نے سے پوچھیں کہ آنکھوں کی نعمت کیا ہوتی ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں۔ تیسری دعا صحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے صحت و تندرستی مانگا کرو، کیونکہ صحت ہوگی تو نماز ادا کر سکیں گے، روزہ رکھ سکیں گے اور عبادت کر سکیں گے۔ بیماری کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور عبادت میں دل جہمی نہیں رہتی۔ خلاصہ: پہلی دعا عافیت، دوسری دعا شکر، تیسری دعا صحت۔ ان تینوں میں کائنات کی ہر خیر و پوشیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے والدین اور تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جب آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ میں نے یہ نبوی نسخہ آپ تک پہنچا دیا ہے، اب اسے آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گواہ ہیں کہ وہ ہماری ان چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ان کلمات پر عمل کی توفیق دے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تاکہ ہم دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہیں اور ہمارے زندگی شکر گزاری، عافیت، تندرستی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں گزرے۔ آمین یا رب العالمین۔